گی انشاءاللہ، پھر آپ بولنا۔ اچھا، میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ سب بھائیوں نے مشورے دیے، بڑے اچھے اچھے مشورے دیے، مگر سی سی ٹی وی کا کیمرہ پریونشن کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آگے آپ ایز اے ایویڈنس استعمال ہوگا۔ آپ کے گھر پہ جمشید دستی اگین بولنا نہیں چاہیے، اس کی خاتون کا قابل عزت ہے، اگر اس کے کوئی کپڑے اتارے تھے نا تو وہ سی سی ٹی وی آگے چل کے نا وہ کپڑے اتارنا روکے گا نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ اگر کوئی کسی کو تھپڑ مارے تو سی سی ٹی وی وہ تھپڑ روک نہیں سکتا۔ اگر وہ کسی کو کوئی ڈنڈے مار رہا ہے نا، وہ ڈنڈے روک نہیں سکتا سی سی ٹی وی۔ کوئی آپ کے سیٹنگ روم یا آپ کا آفس توڑ رہا ہے نا، سی سی ٹی وی اس کو بچا نہیں سکتا۔ ایک کام کر سکتا ہے، وہ لائیو سٹریم کر کے وہ دنیا کو دکھا سکتا ہے ان کے ننگے کرتوت۔ دوسرا، کل کو اگر آپ کسی کو ڈنڈا مارتے ہیں یا گولی مارتے ہیں یا کتا آپ کا کسی کو کھا جاتا ہے تو وہ ایز اے ایویڈنس آپ دکھا سکتے ہیں، ڈیٹرنس ہوتی ہے۔ جیسے ہمارا ایٹمی جو بھی پٹاخہ ہے وہ ہم نے کسی پہ چلانا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ہمیں چلانے دے گا، مگر لوگوں کو پتہ ہے اگر ان کو ہم نے تنگ کیا تو یہ اٹیک وہ چل سکتا ہے۔ اس کو ڈیٹرنس بولتے ہیں۔ جب آپ کتا بلی جو بھی آپ کے جانور رکھتے ہیں نا، وہ جانور اسی وقت اس کو بچاتا ہے۔ اصل میں تو ہونا چاہیے کہ ہمارے مرد اتنے طاقتور ہوں کہ وہ اپنے لوگوں کو بچا سکیں، ہمارے محلے والے اتنے طاقتور ہوں کہ وہ نامعلوم افراد کو بچا سکیں، مگر وہ نہیں کر رہے، انہوں نے ستو پیا ہوا ہے۔ تو یہ کتا جانور ایسا ہے کہ اگر تھوڑے پیسوں میں آ جاتا ہے، ہر گھر میں رکھا جا سکتا ہے، اس کا خرچہ اتنا نہیں ہوتا، اور 2 مہینے کے لیے اگر کوئی رکھ لیتا ہے ایٹ لیسٹ، اگر وہ دیکھو اگر 2 کروڑ عوام ہے یا 24 کروڑ عوام ہے، وہ کمپنی کے پاس تو ٹوٹل 15 لاکھ ان کی ٹوٹل وہ ہے، تو کتنے کتے یہ ماریں گے، کتنے کتے یہ ہینڈل کریں گے؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ میں تو کہتا ہوں الیکشن میں آپ ووٹنگ کرنے جا رہے ہیں نا، جس کے پاس بڑے بڑے کتے ہیں اس کو وہ پٹے ڈال کے اپنے ساتھ لے کر جائیں، کہ کوئی آپ کو پٹواری آپ کو پڑے یا گلو بٹ، کتے کو چھوڑ دو، جاؤ بھی گلو بٹ کے ساتھ لک آفٹر کرو۔ یہ ایکسٹریم میں جاتا ہے، مگر آپ دیکھو یوٹیلائز کرو۔ آپ کے پاس 5 ہفتے ہیں، 5 ہفتوں میں آپ ایک ان پڑھ قسم کے کتے کو نا پڑھا لکھا بنا سکتے ہو۔ تو آپ اس طرح کام کرو جو کوئک ہو سکتا ہے۔ جی خالد بھائی، آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی بی ایف ٹی بھائی زبردست ہو گئی ہے، آپ نے زبردست بات کی، سی سی ٹی وی یا جو بھی ہیں پورٹیبل کیمراز جو بھی ہیں، لیکن مسئلہ یہ دکھانے کس کو ہیں؟ دکھائیں گے تو پھر عدالتوں میں وہی کتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب عدالتوں میں کتے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو مطیع اللہ جان کی گرفتاری کا تو پتہ ہے، اغوا ہونے کا تو پتہ ہے، لیکن عمران ریاض خان کے بارے میں جو بات کوئی نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں 9 مئی کے بعد جو وارداتیں ڈالی گئیں ان کا تو ان کو نہیں پتہ، لیکن ایک مفرور مجرم کو وہ لے آتے ہیں۔ باقی سارا کچھ آپ کے سامنے، عدالتیں ان کی، ادارے ان کے، سارا کچھ مینجڈ ہوا ہے، ہر چیز مینجڈ ہوئی ہے، ایون کہ ایوان صدر کو بھی مینج کر لیا گیا ہے۔ ساری طاقت ان کی، ساری مشینری ان کی، فیصلے سارے ان کے حق میں۔ ہمیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک جانور بنا کر رکھا گیا ہے اس پاکستان میں، اور پھر جانوروں کے حقوق کی پرواہ کون کرتا ہے؟ کیونکہ حقوق انسانوں کے ہوا کرتے ہیں، جانوروں کے حقوق کوئی نہیں ہوتے۔ جانوروں کے حقوق ہیں بس چارہ کھانا، گوبر کرنا، دودھ دینا اور سارا کچھ، اور ہم وہ جانور ہیں جو چارہ بھی کھاتے ہیں، دودھ کی شکل میں ان کو اپنا ٹیکس کا پیسہ دیتے ہیں، اور یہ وہی پیسہ جو ہم ادھر سارا دن رات انتھک محنت کر کے کماتے ہیں اور پھر وہ اپنا ریمیٹنس کی شکل میں پاکستان بھیجتے ہیں، اور وہی پیسہ پھر وہ پاکستان سے اگین منی لانڈرنگ کر کے ان ممالک میں منتقل کرتے ہیں۔ تو ہمارا کام ہے دودھ دینا، چارہ کھانا، ہم دودھ بھی دے رہے ہیں، چارہ بھی کھا رہے ہیں۔ اوسی بھائی ہیں، آپ ہیں، مانی بھائی ہیں، ابو حمدان بھائی ہیں، عابد بھائی ہیں، ظفر اقبال، گجر بھائی، سارا دن رات ایک ہی تسبیح جپ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے ریمیٹنس مت خرید بھیجو پاکستان میں، یہ اپلائنس اور یہ پراپرٹیز اور ان چیزوں کے اوپر تھوڑا سا آپ فوکس کرو۔ 8 فروری تک آپ نے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، مجال گئی ہم روکیں۔ کیوں کہ ہم بھائی یا تو گاندھی جی کے بندر ہیں، یا پھر ہم وہ جانور ہیں جن کو نہ اپنے حقوق کا خیال، نہ اپنی عزت کا پاس، نہ اپنے بچوں کے روشن مستقبل کا خیال، نہ ان کی تعلیم کی فکر، نہ ان کی صحت کی فکر۔ تو ہم تو جانور ہیں اور جانوروں کے حقوق نہیں ہوتے، چاہے وہ عدالتیں ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے الیکشن کمیشن ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو۔ حقوق صرف اور صرف پاکستان میں جرنلز کے ہیں، ججز کی اولادوں کے ہیں،
اور یہ جتنے بڑے اوپر میں جتنا بڑا چور ہے، جتنا بڑا ڈاکو ہے، جتنا بڑا لٹیرا ہے، جتنا بڑا مجرم ہے، ان کی اولادوں کو حقوق دیے جاتے ہیں. ہم پاکستان میں پاکستان کے عام آدمی کو حقوق نہ ملے تھے، نہ ملے ہیں، اور اگر یہی حالات رہے تو نہ ملیں گے. تو میرا نہیں خیال بنتا کہ اگر ہم سی سی ٹی وی اور ان چیزوں کو رکھیں اور ان کی فوٹیجز اور ایز این ایویڈنس اگر ہم کورٹ روم میں پیش کریں گے تو کورٹ روم کہے گا کہ سی سی ٹی وی کیوں لگایا تھا، وہ پیسے کدھر سے لیے تھے فلاں. وہ ڈاکٹر طاہر القادری افتخار چودھری کی عدالت میں گئے تو اس نے پوچھا کہ کون ہے؟ جی ہاں جی ڈاکٹر طاہر القادری ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ کہاں کون سے شعبے میں آپ ڈاکٹری کرتے ہیں؟ سرجن ہیں فلاں یہ. انہوں نے کہا نہیں میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں. تو پھر کہتے ہیں کہ ہاں پی ایچ ڈی تو ہیں لیکن آپ کون سے مرض کے ماہر ہیں نا. تو یہ وہ بے غیرت ہیں جن کو ان چیزوں سے نہ کوئی سروکار ہے نہ کچھ ہے. تو میرا نہیں خیال بنتا. وہ بات وہی ہے کہ اٹھو لوگو بغاوت سے قیامت کا سما کر دو. بغاوت ہی اس کا علاج ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. جی اوور ٹو یو. جی ہو گیا. اگین ہمیں پازیٹیو سوچنا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے نا. اچھا جہاں تک میں نے وہ ڈاگ کی بات کی ہے، اگین پلیز اس کو کوئی انسلٹ میں نہیں لینا. عابد بھائی کو زیادہ پتہ، سوری خالد محمود بھائی کو زیادہ پتہ ہوگا کیونکہ یہاں یو کے میں رہتے ہیں، اور جو بھی ویسٹ میں ہمارے لوگ بیٹھے ہیں. انسانی جان اوبیسلی بہت قیمتی ہوتی ہے، مگر یہاں پر ویسٹ میں اگر کسی چھوٹے بچے کی تصویر مردہ مطلب تصویر دکھائی جائے تو یہاں کے جو میڈیا ہوتا ہے نا وہ لرز جاتا ہے، یہاں کے پارلیمان لرز جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال ہے، سیریا سے میرے خیال سے وہ بچہ آیا تھا جو ٹرکش بارڈر پہ پانی کے اوپر وہ لہروں میں آیا، اور اس کا بلو شارٹ تھا اور ریڈ اس کی ٹی شرٹ تھی، اور وہ سجدے کی قسم کی اس کی وہ پوز تھا. اور وہ خالد بھائی اس کو بیک اپ کریں گے کہ وہ میڈیا میں 24 آور چلتا رہا. ٹھیک ہو گیا. یہاں کا پرائم منسٹر بھی جو ہے نا وہ بھی 24 گھنٹے نیوز میں نہیں ہوتا، بیچارے کو میرے خیال سے کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے دیتے ہیں، اس کے بعد کوئی دوسری نیوز آ جاتی ہے. مگر وہ بچے کی نیوز پوری دنیا میں، پورے یورپ میں پھیل گئی تھی. اسی طرح چائنا میں ان کا کوئی ٹریڈیشن ہے، وہ میرے خیال سے ان کا کوئی خاص دن ہوتا ہے جس پہ وہ کتوں کو ذبح کرتے ہیں اور کتے کھاتے ہیں. تو یہاں پر یورپ میں خاص کر یو کے میں وہ کتے کو اپنا بچہ بچہ جو بھی سمجھتے ہیں، بڑا عزیز سمجھتے ہیں. تو وہ بھی میڈیا نے بڑا ہی ہائی لیول پہ اس کو کیا. تو اگر آپ کا یہ کوئی بھی نامعلوم لوگ آ کے کسی کتے کو گولی مارتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ انسان کو جتنے گولیاں ماری گئی ہے نا، ذل شاہ کو انہوں نے مار دیا، یا وہ چھوٹا بچہ تھا اس کو مار دیا، آپ کے ارشد شریف کو مار دیا، اس سے زیادہ وہ خبر وائرل ہو جائے گی. اس کا میں کوئی کمپیریزن نہیں کر رہا، پلیز کوئی کرنا نہیں. مگر ہر علاقے کی کچھ روایات ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ جانوروں کی بہت قدر کرتے ہیں، انسانوں کی بھی کرتے ہیں، مگر جانور چرند پرند کی بھی کرتے ہیں. تو اگر ایسی کوئی نیوز آتی ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہاں کی جو نا بڈھی عورتیں باہر نکلیں گی، وہ اپنے ایم این ایم پی کو بولیں گی کہ اتنے ظالم تم لوگوں، کتوں کو تم نے مار دیا، انسان کے بچے. تو یہ آپٹکس ہوتی ہے، کبھی کبھی آپ نے ایسا دیکھنا ہوتا ہے، مارکیٹنگ میں ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو لک ایٹ کہ اس کا اثر کیا ہوگا. تو اگر 10 کتے ایک جگہ پہ چپٹتے ہیں کم از کم ایک، اور دوسری بات یہ کہ یہ آ رہے ہیں نا ابھی، یہ بغیر اسلحہ کے آ رہے ہیں، یہ ڈنڈے لے کر آ رہے ہیں، ہتھکڑیاں لے کر آ رہے ہیں. جب ان کو پتہ چلے گا نا کہ اس گھر میں 2 کتے ہیں، 10 کتے ہیں، 20 کتے ہیں، یا اس محلے میں پوری کتوں کی فورس ہے جو چھتوں سے بھی اٹیک کرتی ہے، زمین سے بھی، تو آٹومیٹکلی وہ گن لے کر آئیں گے. اور اگر وہ گن لے کر آتے ہیں تو گن کا جواب پھر گن میں اسلام میں بھی لکھا ہے، آپ کے قانون میں بھی لکھا ہوا ہے، پروٹیکشن. ایک نہتے پہ آپ گولی چلاتے ہو تو شاید وہ آپ پہ کوشچن کرے، مگر اگر کوئی گن مین دیوار پھلانگ کے آتا ہے تو آپ اس کو پھڑکاتے ہو، کوئی بھی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ سمجھو نا، میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا، مگر میری جو آپٹکس میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا، کچھ لوگ اس طرف آئے کچھ نہیں آئے. تو آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کیمرے بھی لگاؤ وہ اچھی بات ہے، آپ پروٹیکشن کرو وہ بھی اچھی بات ہے. اچھا کسی بھائی نے بولا کہ ہم سیکیورٹی کمپنیوں تو سب سے زیادہ آپ کی مخبری کر رہی ہیں. جس گھر کی سیکیورٹی ہے نا وہ سب سے زیادہ وہی، جتنے آپ کے ایم این اے ایم پی اٹھائی جا رہے ہیں نا، ان سب نے وہ سیکیورٹی کمپنی کی این او سی ملتی ہے وزارت دفاع سے. ٹھیک ہو گیا. وہ ایکس آرمی کے یا پولیس کے وہ جو نوجوان ہوتے ہیں، ریٹائر نوجوان ہوتے ہیں، اور وہی آپ کے ایم این اے ایم پی سب سے پہلے وہی اٹھائے گئے تھے. ٹھیک ہے نا، جو بڑے بڑے آپ کے وڈیرے شڈیرے تھے سب سے پہلے وہ اٹھائے گئے تھے. وہ کیسے، ان کو کوئی جادو سے پتہ چل جاتا
وہی جو بندہ گن لے کے کھڑا ہے وہ پیچھے انہی کے ساتھ باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے. آپ کا اپنے علاقے میں اپنے رشتہ داروں سے آپ رابطہ کریں، اپنے محلے کے لوگوں کو آپ بٹھائیں، ٹھیک ہے نا. اور وہ اگر آپ کے لیے کام کرتے ہیں وہ آپ کے لیے جان بھی دے دیں گے. اب ایک سروائیول کی آپ کی جنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کی یہ نہیں ہو رہا، میں بتا رہا تھا کمبینیشن 2 3. اور بعض ہوتا ہے ہائی وولٹیج بھائی، آپ نے سوری مائنڈ نہیں کرنا. بعض اوقات وہ پنجابی کی کیا کہانی ہوتی ہے خالد بھائی، آپ تھوڑا مجھے وہ نونو سنانا ساس نو سنانا وہ کیا سسٹم ہوتا ہے بتائیں ذرا ایک بار، پھر میں کنٹینیو کرتا ہوں. ابو حمدان بھائی آپ ہی بتا دیں وہ کیا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی آپ بتا رہے ایک کو ہے اور سنا رہے کسی اور کو ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایسا ہے کہ بھئی ہم آپ کو بتا رہے کہ یہ بھی کرو اور وہ بھی کرو، سارے مل کے کریں. اور یہ تو سب سے اچھا ہے اگر آپ یہ لائیو کوئی کیمرہ، ایک نمبر ہے کہنا ہمارے بیٹی کو نظر اور بھائی. سنانا بہو کو. زبردست زبردست. تو آپ سمجھ گئے ہو نا. تو میں آپ کو ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ بھئی ڈنڈے ڈنڈے لو، یا وہ دوسری جو آپ نے بتایا تھا کہ وہ، کیونکہ میں موڈریٹر بھی ہوں نا تو میں تھوڑا موڈریشن سے چل رہا ہوں. ویسے میں ہوں، آپ کو پتہ ہے میں کہاں سے ہوں اور میری سوچ کیسی ہے. آپ سب لوگوں سے شاید زیادہ میری اگریسو سوچ ہوگی، مگر ایز اے موڈریٹر تھوڑا سا میں موڈریشن میں چلنا پڑتا ہے. تو آپ لوگ سمجھ گئے. تو آپ نے ہر طرح کا وہ کام کرنا ہے جو قانون کے دائرے میں ہے اور آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو اس کو اب سمرائز کرتے ہیں. اگر کسی بھائی نے اس پہ کوئی بات کرنی ہے تو چھوٹی چھوٹی بات کریں، پھر اس کو آگے لے کے چلتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں. جی خالد بھائی یا ابو حمدان یا ہائی وولٹیج بھائی، مانی بھائی، کسی نے، ندیم بھائی نے کچھ ایڈ کرنا ہے تو اوور ٹو یوز. خبر آئی ہے جی، لالا آ گئے ہیں. بی ایف ٹی بھائی اس کو کنکلوڈ کریں، پھر تھوڑی سی ڈیولپمنٹس بتاتا ہوں آج کی، پھر اس کے بعد براڈ کو آگے لے انتظار کی گھڑیاں واہ ختم جی، ہونے کو ہیں. واہ جی، ویلکم انتظار سر، کی ویلکم. انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں. تمام جی دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے دلوں کی دھڑکنوں کو تھام لیں. ابھی چند ہی سیکنڈ میں آپ کے درمیان ہوں گے ہر دل عزیز، ہمارے سب سے پیارے، ہمارے سب سے پیارے اور بہت ہی اعلیٰ شخصیت کے مالک لالا. آ بھی جاؤ لالا، استقبال بھی میں نے کر دیا ہے، خدا کا واسطہ ایکسیپٹ کر لو. لالا عنایت اللہ خان، لالا سر رضا کانا، لالا 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 لالا. اچھا محمود بھائی آپ آخر سنیں نا، تمہیں محمود آنا بھائی آپ کہہ رہے تھے ہے، لالا خالی دیر لگے دیر گی. لگے گی. محمود بھائی آپ بول رہے تھے نا کہ ویڈیوز جو کیمرہ لگائیں گے تو ویڈیوز وہ دکھانے کس کو، دکھائیں گے کس کو، تو اس کے لیے میرے پاس ایک نا مزے کا جواب آیا تھا. ویڈیو جو ہے وہ دکھانی ہے نانی کو، کیونکہ اسی کو بڑا شوق ہے نا ویڈیوز دیکھنے کا، تو وہ ویڈیوز اس کے لیے ہیں گی سر. تو بس اب بالکل جی. فنش کرتے ہیں یہ ٹاپک. اس ٹاپک نے بہت سارا ٹائم لے لیا، بس اب یہ ٹاپک فریز ہو گیا. آپ سب لوگوں لالا کو عنایت میسج مل اللہ، گیا. لالا عنایت اللہ بی ایف ٹی بھائی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. لالا آپ کو ریکویسٹ بھیج دیے، آپ آئیں، رسی پھینک دی گئی ہے آپ کو، آپ آئیں اور رسی کو پکڑیں، اوپر آئیں. آخر اچھا تمہیں خالد محمود بھائی میرے خیال میں سب نے رسیاں پھینک دی ہیں، اس لیے وہ پریشان ہو گئے. ایک آدمی اٹھایا کرے. اچھا. ہاں وہ آئی تھنک زیادہ رسیاں پھینکتے ہیں نا، وہ رسیوں میں ہی بندہ گھل مل ہو جاتا ہے. ایک جگہ پر ہم اچھا میچ کھیل عابد رہے تھے، بھائی، میں آپ کو جی ایک بات بتاتا جی ہوں. جی ایک جگہ میچ جی کھیل جی، رہے تھے تو ایک بندے نے پہلی بار میچ کھیلا تو سب لوگوں نے، اس نے پھول مارنے شروع کر دیے. اس کو میرے خیال سے کو 1000 2000 پھول مارے. اس نے بولا یار اتنے پھول مارے، مجھے پھولوں میں دفنانا ہے. تو وہ حساب ہے، لالا کو اتنی رسیاں پھینک دی ہیں، خیال کرے بھائی اتنی رسیاں نہ پھینکے. اچھا ایک دوسرا کوشچن ہے شجر کاری کے بارے میں. یہ سم تھنگ کمپلیٹلی ڈفرنٹ. چاہتا ہوں ٹاپک تھوڑا سا چینج ہو جائے. آپ لوگ جہاں بھی رہ رہے ہیں، 12 لوگ ہمیں سن رہے ہیں، کیا ہو سکتا ہے کہ آپ پاکستان میں ایک ایک پھل کا درخت لگائیں؟ آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ یہ نئے سال میں 2024 میں کم از کم اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ آپ اپنے والدین کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھائی بہن کے لیے یا اپنے نام کا ایک پھل کا درخت 2024 میں اپنے گھر میں یا باغ میں یا جہاں بھی لگا سکتے ہیں. جی سب سے پہلے آتی ہے ندیم بھائی کی طرف. بی ایف ٹی اچھا مانی. ٹکر جی بھائی. جی اچھا مانی بھائی آپ کے پاس آتے ہیں. مانی بھائی. جی بی ایف ٹی بھائی بالکل میں آپ کی بات پہ ایگری ہوں. اچھا یہاں پہ ابو حمدان بھائی اور خالد بھائی آئی تھنک جانتے ہیں، ادھر نا پاکستان میں ایک مانت ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سولیاں.
اس منتھ میں نا آپ جو ہے نا وہ درخت لگاتے ہیں، پودے لگاتے ہیں، ان میں نا وہ مطلب کہ وہ ہو جاتے ہیں، جیسا بھی پودا ہو اس کو آپ زمین میں لگائیں گے تو اس میں موسم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں نا ہو جاتا ہے، اور اس موسم میں نا ہمارے یہاں ادھر جو ہے نا اس طرح کے جو پھلدار درخت ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں، اور انشاءاللہ لگائیں گے بھی، آگے بھی انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ جی ابو حمدان بھی اوور ٹو یو۔ جی سر بالکل I'm ready for it اور انشاءاللہ I will be doing it انشاءاللہ this year. ہائی وولٹیج بھائی انشاءاللہ جی میرا تو پھر ارادہ ہے کہ میں بحرین میں ہی کوئی ایک دو پودا زیتون کا لگا لوں اگر ادھر لگ سکتا ہے تو۔ زبردست زبردست۔ ہائی وولٹیج بھائی آپ کو پتہ ہے میرے نام کا کیا مطلب ہے؟ BFT، بلین فروٹ ٹری۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں مرنے سے پہلے نا بلین فروٹ کے درخت لگاؤں، جو آلموسٹ امپاسبل ہے مگر جی میں نے دونوں وزٹ کیا، آپ کی آئی ڈی میں نے پڑھا ہے، آپ نے وہ لکھا ہوا ہے اپنے بایو میں۔ زبردست۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ بھئی ایک پھل کا درخت انشاءاللہ لگائیں، صدقہ جاریہ ہے۔ جی خالد محمود بھائی۔ جی بی ایف ٹی بھائی ضرور ضرور ضرور، ہم تو ہر کو کیا کہتے ہیں کہ دوسرے میں لگاتے ہیں، جب بھی فصل نہیں آتی ہے تو ہم تو پکے درخت لگاتے ہی رہتے ہیں، ہم تو پکے پودے لگاتے ہیں، چاہے وہ گوبھی کے ہوں، چاہے وہ ٹینڈا ہو، چاہے کوئی بھی سبزی ہو، ہم تو پکے لگاتے ہیں جی، ہم ذمہ دار ہیں۔ نہیں ٹینڈے شینڈے نہیں چاہے لگانے، انہیں سوار ہو ٹینڈے شینڈے نہیں۔ ایک منٹ، فروٹ، ٹینڈا فروٹ نہیں ہے، وہ ویجیٹیبل ہے۔ پھل کا کوئی درخت آپ لگاتے ہیں، آپ پتی گلی سے نہ نکلے نا۔ آپ بتائیں ایک درخت کہتے ہیں پھل نا کا جی وہ لگانا ہے کہ فروٹ ہے نا، نہیں؟ وہ والا لگائیں گے فروٹ جی نہیں۔ بی ایف ٹی بھائی بالکل لگائیں گے جی، آپ کے تو میں علاقے میں بھی آ کے دیکھ بھی سکتا ہوں، یاد رکھیں بالکل بالکل انشاءاللہ۔ لگے گا بی ایف ٹی بھائی، ہمارے ویسے بھی گھر میں کافی پودے ایک اور لگا دیں گے انشاءاللہ بگ ریسپیکٹ۔ جی، ٹھیک ہو اور گیا، لگ جائے گا۔ زبردست، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مانی بھائی کے پاس آتے ہیں، آج کی خبروں کے پاس ہم آتے ہیں۔ BFT ٹی وی سے مانی آپ کے ساتھ ڈائریکٹ آن لائن ہے۔ جی اوور ٹو یو مانی بھائی۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ بی ایف ٹی بھائی۔ اچھا آج جو ہے نا وہ 9 مئی ہنگامہ آرائی کے مقدمے میں جو علیم عادل شیخ تھے ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ عدالت نے 10,000 روپے کے جو مچلکے تھے ان کے عوض صدر PTI سندھ کی ضمانت منظور کر لی۔ اس کے بعد زرتاج گل صاحبہ کی طرف آتے ہیں، ان پہ آج ایک اور کیس لگا ہے۔ زرتاج گل کے خلاف 5 لاکھ روپے لے کر نوکری نہ دلوانے کا مقدمہ درج۔ وہ اس مقدمے کی کاپی جو ہے وہ میں نے گروپ میں بھی بھیج دی ہے، آئی تھنک وہ حمدان بھائی نے دیکھ لی ہے۔ اس کے بعد ایک اور نیوز ہے، وہ ہے تاحیاتی جو نااہلی کیس ہے اس کی سماعت جو ہے وہ کل تک ملتوی۔ اس کے بعد عمران خان نے آج ایک آرٹیکل شائع کیا ہے، کسی نے پڑھا ہے وہ حمدان بھائی؟ بتائیں نا، آپ نہیں رپورٹر ہیں کر لی آپ بتا وہ دیجیے۔ بہت بڑا ہے نا، وہ بہت بڑا ہے، وہ میں نے اس کی جو ہے نا وہ اردو ٹرانسلیٹ جو ہے وہ میں نے گروپ میں بھیج دی ہے۔ اس پہ آپ اس طرح کرنا، ابو حمدان بھائی، خالد بھائی، آپ نے اس کو جو ہے نا اس کی ایک سمری بنانی ہے اور اس کی ایک ویڈیو بنا کے آپ نے اپنی آئی ڈی پہ پوسٹ بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا زبردست نیکسٹ ہاں زبردست جی۔ نیکسٹ جی بھائی جیسے حکم جی۔ نیکسٹ۔ اچھا باقی نیکسٹ، اور اتنی تو کوئی خاص نہیں ہوئی، تو بس یہی تھی چلو تھوڑی سی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جو میرے پاس نیوز تھی۔ میں آتا ہوں، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ آج کے بعد سے ہمارے مانی بھائی جو ہے نا یہ معصومانہ سوال لے کر آئیں گے اور یہ ماشاءاللہ ہماری رپورٹنگ کریں گے۔ ہمارے جب تک الیکشن نہیں ہوتے یہ ہمارے رپورٹر ہے ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا مانی بھائی، آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ نہیں سو بھائی، میرے پاس جو بھی نیوز ہوگی میں وہ اس کو جو ہے نا آگے آپ تک پہنچا دوں گا۔ ٹھیک ہو گیا ہمارے مانی بھائی۔ اچھا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی جس میں ہمارے ایکس آرمی کے جنرلز جو ہے اور کرنلز اور ایئر وائس مارشل اور کموڈور اور ایئر کموڈور، نیوی کے چیف اور آرمی کے چیف اور ایئر فورس کے چیف جو ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کو نوازا جاتا ہے، اور ان کو ڈفرینٹ اوبیسلی پاکستان میں جو بڑے بڑے ادارے ہیں، سول ایویشن ہو گیا، PIA ہو گیا، PTCL ہو گیا، آپ کا وابڈا ہو گیا، NLC ہو گیا، تو ان سب پہ انہوں نے اجارہ داری کر کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چیف بنے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے یہ آپ کی فورن ایمبیسیز میں یہ ایمبیسڈر بن کے بیٹھے ہیں، نائجیریا ہے، یوکرین ہے، وہ لسٹ لمبی لسٹ ہے، آپ تصویروں کے ساتھ ہے۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ لوگ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کہاں کہاں پر کس کس کمپنی میں کمپنی والے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی لمیٹڈ کمپنی بنائی ہوئی ہے
تو اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو آپ کیا کہتے ہیں ایکسپوز کریں. کیا خیال ہے؟ ابو حمدان بھائی آپ کے پاس آتے ہیں. اچھا بی ایف ٹی بھائی، وہ میں ایک چیز اور ایڈ کر دیتا ہوں. جو تایات نائلی کیس ہے اس پہ آج چیف جسٹس کے ریمارکس تھے کہ جو تایات نائلی کا فیصلہ ہے وہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے. مینس کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں سارے راستے بند نہیں کر دینے چاہیے. وہ سیدھی سیدھی بہو جی کی سپورٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے. جی ابو حمدان بھی اوور ٹو یو. ہائی وولٹیج بھائی آپ کے پاس آتے ہیں؟ لگتا ہے وہ بزی ہیں. چلو ابو حمدان بھائی نے چھلانگ مار دی. جی ہائی وولٹیج بھائی. جی میں کچن میں گیا تھا، میں نے سنا نہیں. اچھا وہ بتا دیتے ہیں کہ ہماری جو کمپنی ہے نا، آپ سمجھتے ہیں جی کمپنی کون ہے؟ تو کمپنی جی پہلے جب یہ میٹرک اور ایف ایس سی کر کے آتے ہیں تو یہ بھرتی ہوتے ہیں اور یہ 30 سال 25 30 سال آپ کی نوکری کرتے ہیں اور پھر جی آپ کے پورے ملک پہ قبضہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. 6 لاکھ جی لوگ ان کے نیچے ہوتے ہیں، یہ پورے ملک پہ قبضہ کر لیتے ہیں. اس کے بعد جب یہ ریٹائر ہوتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد یہ آپ کے بڑے بڑے اداروں کے چیف لگ جاتے ہیں. پی آئی اے ہو گیا، وابڈا ہو گیا آپ کا، پی ٹی سی ایل، این ایل سی اور جی ایگریکلچر اور سیمنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا. اور اس سے بھی جب ان کا پیٹ نہیں بھرتا نا تو پھر یہ اپنے ایک دوسرے کو یہ ایمبیسڈر بنا کے دنیا میں بھیجتے ہیں. آپ کو پتہ ہے 200 سے زیادہ کنٹریز ہیں اور یہ ہر میں آپ اٹھا کے دیکھو پاکستان واحد کنٹری ہے کہ سب سے زیادہ جو ایمبیسڈر ہیں ہمارے ریٹائر فوجی لگے ہوئے ہیں. تو جی پھر جی وہاں سے بالکل. یہ لوٹ مار کرتے ہیں. آپ جو بحرین میں ہیں یا قطر میں ہیں، آپ جب پاسپورٹ کی فیس دیتے ہیں یا ویزے کی فیس دیتے ہیں تو ان کے جی ہاتھوں کے نیچے سے گزر کی جاتی ہے. کتنے یہ پاکستان بھیجتے ہیں اللہ عالم ہے. تو یہ وہاں بھی لوٹ مار کر رہے ہیں. میں نے ان کی تصویریں بھی ڈالی ہیں. تو پوائنٹ یہ کہ یہ اچھی بات ہے کہ ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کریں جس اداروں میں یہ بیٹھے ہیں اور ان کو ایکسپوز کیا جائے کہ نہیں. اوور ٹو یو جی جی بھائی. بالکل. بالکل بالکل اچھا کام کیا ہے آپ نے ماشاءاللہ. ہم آپ کے ساتھ ہیں اس کام میں. میں نے سنا ہے کہ آج یہ جو نادرا میں جو بیٹھا ہوا ہے یہ بھی کوئی نادرا کا جو چیئرمین ہے یہ بھی کوئی آرمی سے ریٹائر جو ہے نا وہ، اور آرمی کا ریٹائر آفیسر ہے، ابھی اس کو نادرا کا چیئرمین بنا دیا ہو. تو الحمدللہ آپ نے اچھا کام کیا ہے. خالی ایک دو بندے کا کام نہیں، ہم سب لوگوں کا کام ہے کہ ان کا مطلب ان کے منہ سے نقاب اور پردہ ان کا کھینچنا. ماشاءاللہ اچھی کوشش ہے آپ کا، اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے جناب. بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ. تو دوسروں کو بھی چاہیے مطلب ان کو مطلب عوام کو بتانا کہ یہ مطلب قبر کی کندھوں تک وہ قبر کی کندھوں تک یہ لوگ جو ہے نا وہ مطلب ہم لوگوں کو لوٹ کے کھاتے ہیں. اور جن لوگوں کا حق ہے، جو پڑھے لکھے لوگ، جو ڈگریاں اور جو لوگ مطلب بے روزگار ہے، یہ لوگ ان کا بھی حق کھاتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا ایک چیز میں ایڈ کر دوں، سوری، میرے پاس ایک ویڈیو آئی تھی، میں وہ اپلوڈ کرتے ہوئے ڈر رہا ہوں. اس میں انہوں نے کیا کیا، مانی بھائی شاہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ جو زندہ جرنیل ہے نا، اتنے انہوں نے قبرستان میں بھی اپنے پلاٹ انہوں نے لیے ہوئے، اس پہ لکھا ہوا ہے یہ بریگیڈیئر فلانے کی بیوی کا پلاٹ ہے، یہ فلانے کے بیٹے کا پلاٹ ہے. انہوں نے قبریں بھی خرید کے اپنے لیے ریزرو کر کے رکھی ہیں. کسی نے وہ ویڈیو بالکل. دیکھی ہے کہ نہیں؟ جی جی میں نے دیکھی، کچھ دن پہلے میں نے دیکھی تھی یوٹیوب پہ، شاید میں نے کدھر دیکھی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح بات کی آپ نے. میں نے دیکھی کہ وہ پوری جگہ پہ نا وہ جو زندہ ہے ان کا بھی جگہ مقرر کر کے انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ یہ اس کی بیٹی، اس کی بیٹی کی بیٹی. یہ میں نے ویڈیو دیکھی تھوڑے دن پہلے. تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس طرح آپ کو یہ لوٹ رہے ہیں اور آپ 75 سالوں سے خاموش ہیں. جی ابو حمدان بھائی واپس آ گئے ہیں. ابو حمدان بھائی آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے جو میں نے جرنیلوں کے بارے میں ڈالی ہے، اور پلس ایک اور ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے کہ انہوں نے قبرستان میں اپنی پلاٹ بھی انہوں نے اس پہ اپنے ریزرویشن بورڈ لگائے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھی ہے وہ ویڈیو؟ بالکل ایسے ہی ہے، دیکھیے. جی 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 دیکھیے، بالکل ایسی ہے جی، بالکل ایسی ہے. تو کہاں پر یہ تو یہ ہوتا ہے سر، دیکھیں یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، یہ اکثر ہوتا ہے قادیانیوں میں. تو وہ لوگ اس طرح سے اپنی جگہ جو ہے نا ریزرو کرتے ہیں، اور اپنا ان کی کمیٹی باقاعدہ بنی ہوئی ہوتی ہے جہاں پہ لوگ پیسے جمع کرواتے ہیں اپنی اپنی قبروں کے لیے. اور ان کے جو مردہ مر جاتے ہیں تو ان کو تب تک اس قبرستان میں بھی دفن کرنے کی اجازت نہیں ہوتی جب تک وہ پورے پیسے کی ادائیگی نہ کریں. یہ ان کا سسٹم ہے. تو یہاں پہ بھی وہی ہو رہا ہے، جو ان کا بھی وہی سسٹم ہے. جی ویلکم ویلکم کرن سسٹر، ویلکم. جی کرن سسٹر ویلکم. مائک آپ کے پاس ہے.
اچھا وہ شاید بزی ہوں گی. خالد محمود بھائی آپ کے پاس آتے ہیں. جی خالد محمود بھائی. کیا آپ سوال پوچھ رہے تھے؟ تھوڑی دیر پہلے میرا ڈراپ ہو گیا تھا. اچھا سوال یہ تھا کہ بھائی اب وقت آ گیا کہ یہ نیم اینڈ شیم کیا جائے. جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں, کوئی جرنیل ہے, کوئی عہدیدار ہے جو پاکستان کی چیزیں لوٹ رہا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی, اور وہ پاکستان کی ریسورسز پہ قابض ہیں بیسیکلی. تو ظاہری بات ہے کوئی پی آئی اے میں جو چیئرمین لگ جاتا ہے آرمی کا جنرل, تو ظاہری بات ہے اپنے رشتہ داروں کو ہی وہ بنائے گا, پائلٹ بنائے گا بغیر لائسنس کے, یا انجینئر بنائے گا. اور یا جو این ایل سی میں کام کر رہے ہیں یا جو ایمبیسیز میں کام کر رہے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بھائی ابو حمدان بھائی. زبردست. ایسے ہی ہے زبردست. میں تو اس چیز میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا BFT بھائی, جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ شریف صاحب جو ہیں, جو وڈے شریف صاحب ہیں, ان کے بچپن کے کافی سارے قصے جو ہیں نا ہم لوگوں نے سنے بھی ہیں, میڈیا پہ بھی جو ہم لوگوں نے پوسٹ بھی کیے ہیں کہ کسی جگہ پہ ان کی فوٹو بھی لگی ہوئی ہے جہاں پہ یہ مرغی کے گھونسلے سے 2 انڈے چرا کے نکل رہے ہوتے ہیں, اور اس کی فوٹو ہم نے دیکھی ہے. ساتھ و ساتھ ہم لوگوں نے وہ پوسٹیں بھی دیکھی ہیں نیوز میں جہاں پہ کہ شریف صاحب کہیں چوری کرنے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی معروف کسائی اس زمانے کا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بدفعلی ہوتی ہے شریف صاحب کے ساتھ. تو ایسی ہمیں جو ہے نا خبریں, ایسی پوسٹیں جو ہے نا ہم لوگوں کو ان کی, جیسے ججس ہو گئے یا منیرہ مستری ہو گیا یا فیصل نصیر ہو گیا, اس کے اوپر ہمارے کو جو بھی ان کے حلقوں سے ہمیں اگر ان کے اوپر کوئی نیوز ملے, ان کے اسکول ٹائم میں, ان کے کالج ٹائم میں جو ان کی بغیرتی ہیں, ان کو ہم لوگوں نے یہاں پہ جو ہے نا پوسٹ کرنا ہے سوشل میڈیا پہ. ساتھ ساتھ ان کی جو اہل و عیال ہیں, جو ان کے بچے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی بھی کسی بھی بیرون ملک ہمیں اگر کوئی بھی ایسی نیوز ملے تو ہمیں اس کو جو ہے نا سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنا چاہیے, جس طریقے سے یہ لوگ لوگوں کی عزتیں اتارنے میں لگے ہوئے ہیں. جی سر. جی زبردست. خالد محمود بھائی اوور ٹو یو میرا بھائی. جی BFT بھائی بالکل ان کو ایکسپوز تو یہ خود ہی انہوں نے کر دیا ہے جس طرح آپ نے کہا, اور اب لانتوں کا سلسلہ ان پر جاری و ساری رہنا چاہیے. میں تو یہ کہوں گا کہ ہر ذی شعور ذی عقل یہ ہر وقت ان کے اوپر لانتے بھیجتا رہے جہاں بھی وہ بیٹھا ہوا ہو. زبردست ہوگا. میں بالکل آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا, اور اسی کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے میں ہو سکتا ہے نکل جاؤں, میں نے کسی جگہ فاتح کے لیے جانا ہے تو تو وہاں سے واپسی پر انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جی ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. زبردست. میرے خیال سے آپ کی کال آ رہی ہے. جی 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 زندہ باد. ٹھیک ہو گیا. اوکے جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ابو حمدان بھائی آپ براڈ کو لے کر چلیں, میری بھی ایک کال آ رہی ہے. ابو حمدان بھائی میں آپ کے ساتھ ہی ہوں, تو کوئی جی کوشچن پٹ اپ کریں یا میں کوشچن رکھوں؟ BFT جی آپ جی جی مانی بھائی تھوڑی سی آپ بات روٹیٹ کر کرنا لیتا ہوں. چاہتے ہیں؟ نہیں, میں جی تھوڑی جی سی بالکل جو بالکل. آپ نے ٹاپک دیا نا اس پہ تھوڑی سی بات کر کے پھر ابو حمدان بھائی کو جی جی ہینڈ اوور کروں گا, وہ بالکل براک کو آگے لے کے چلیں گے. اچھا BFT بالکل بھائی آپ بالکل. نے بات کیا ایکسپوز کی نا, تو آئی تھنک کہ ہمیں نا اس کی ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے. لائک کہ دیکھیں ہم ڈائریکٹلی ان کو ایکسپوز کریں گے تو اس کا ایک علیحدہ میسج جائے گا, لیکن دوسرا آپشن یہ ہے کہ جس طرح سے نا انہوں نے ملکی وسائل پہ قبضہ کیا ہوا ہے, جیسے ہمارے معدنیات کے وسائل ہیں, جیسے ہمارے گیس کے وسائل ہیں, جیسے ہمارے گولڈ کے وسائل ہیں, ان پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے. ان چیزوں کو اگر ہم ساتھ اٹیچ کریں گے تو پھر ایک الگ میسج آئے گا پوری قوم کے لیے. تو اس پہ بھی تھوڑا سا ورک ہونا چاہیے. ہمیں ویڈیوز بنانی چاہیے یار کہ یہ والے جو وسائل ہے یہ اتنے عرصے سے ہیں, اتنی ان کی کوانٹٹی ہے, اتنا ان کا ہمیں ٹرن آؤٹ ہوگا. تو وہ ایک پراپر ویڈیو بن کے اگر وہ میسج جائے گا تو اس کا آئی تھنک ایک الگ اثر ہوگا. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں BFT بھائی, اوور ٹو یو. اچھا ہے, مگر یہ آئیڈیا ہے لانگ ٹرم کا, 8 فروری کے بعد کا. ابھی ہم نے جو بڑے بڑے ان کے مگرمچھ بیٹھے نا, بڑوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. کیوں پی آئی اے کا آپ نام لیتے ہو نا, پوری پاکستانیوں کو پتہ ہے پی آئی اے کا کیا مطلب ہے. آپ این ایل سی کا بات کرتے ہو نا, تو سارے پاکستانیوں نے این ایل سی کے ٹرک آتے جاتے کہیں نہ کہیں دیکھے, بلوچستان میں, سندھ میں, سرحد میں, ٹھیک ہے نا, پنجاب میں. تو میرا کہنے کا مطلب ہے جو ان کے بڑے مگرمچھ ہیں نا, پہلے وہ آئیڈینٹیفائی کرے. یہ ریسورسز میں عمران خان کہہ کے تھک گیا کہ پاکستان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں, عوام کو ان کی سمجھ نہیں آتی. جو نمبرنگ گیم ہوتی ہے نا, یا اسٹیٹسٹک یا اکنامکس, وہ بیچاروں کو انہوں نے اتنا شعور نہیں دیا ہوا. ٹھیک ہے نا, جو بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں آپ وہ بتائیں کہ بھئی پی ٹی وی میں کون لگا ہے, پی ٹی وی کو لوگ جانتے ہیں, پی ٹی سی ایل کو لوگ جانتے ہیں, ریڈیو پاکستان کو لوگ جانتے ہیں, وابڈا کو لوگ جانتے ہیں, اس طرح کی جو بڑی بڑی سول ایویشن کو لوگ جانتے ہیں,
एम्बेसडरों को लोग जानते हैं कि भाई किस किस करने, कोई दुबई में बैठा है, बहरीन में बैठा है, कतर में बैठा है, तो उनको पता है कि भाई हमारा एम्बेसडर जो है वो पढ़ा लिखा बंदा नहीं है, ये मैट्रिक जाहिल है और ये जनरल रिटायर हुआ है और ये आके यहाँ बैठ गया है। और डॉक्टर से एग्जाम्पल बहरीन, कतर, जॉर्डन, जहाँ पर भी है, डॉक्टर जाते हैं उससे वीज़ा लेने या पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड लेने, और वो उसको कतार में बिठाया होता है, और ये साहब जी आते हैं, इन्होंने मैट्रिक की होती है। आप समझ रहे हो ना? तो ये एक शऊर देना चाहिए कि जो आगे आपके बैठे हुए ना ये पक्का जाहिल है और आप अवाम पढ़े लिखे हो। तो ये जो मेन चीज है ना, मकसद ये था। जी अमानी भाई, ओवर टू यू। जी BFT भाई, बिल्कुल मैं समझ गया आपकी बात का जो पॉइंट था उस पर मैं आ गया। जी वो हमदान भाई आपकी तरफ आते हैं, आप ब्रॉड को अब आगे लेके चलें। वो हमदान भाई, ओवर टू यू सर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त BFT भाई, जो आपने बात की वैसे बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, इसी चीज़ को आपको प्रमोट करना चाहिए। वैसे मानी भाई, मुझे भी चाहिए कुछ एडिटर्स मुझे जो कंटेंट्स जो बना सके। देखिए स्टोरीज बहुत सी है, कंटेंट्स भी अपने पास है, लेकिन मुझे जो है ना प्रोफेशनल्स चाहिए जो वीडियोस को ना, जो हमारे अबू हमदान भाई मैं आपको, सॉरी अबू हमदान भाई मैं आपको यहाँ से रोकता हूँ, प्लीज आप इस जी चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। मैं नाम नहीं जी लेता, हमारे 2-3 क्या कहते हैं कंटेंट क्रिएटर हैं, उनका कंटेंट इतना जबरदस्त होता है ना कि बहुत ही मतलब प्रोफेशनल किस्म का, मगर उसकी व्यूअरशिप आप देखें। ठीक हो गया? आजकल का जो जी क्या कहते हैं देखने वाला है ना, उसको अच्छी जी चीजें पसंद नहीं आती, उसको रॉ चीजें पसंद आती हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल आप जब अपनी चीज, ठीक है ना, मानी भाई को पता है मेरी सारी वीडियो जो है ना 99.9% रिसाइकल वीडियो होती हैं। अभी मैंने कोई मेरे ख्याल से 1% मेरी वीडियो ओरिजिनल होती है, हाँ 99% रिसाइकल होती हैं, और उसकी व्यूअरशिप आप खुद देख लो। ठीक हो गया ना? सही है सही है एक सही है। नहीं एक मतलब वीडियो, एक मुझे वीडियो, यार देखो देखो आपकी बात मुझे में पता है वजन क्या है, है। जी आपकी बात में बहुत वजन जी है, मगर मैं आपको पता है क्या जी बताता हूँ, एक मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस ले ले। देखो टाइम जो होता है ना, जी टाइमिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एक वीडियो अगर आपने डाउनलोड बिल्कुल की, उस पर थोड़ी एडिटिंग की, आपके 5 मिनट जाया हो गए, मगर अगर उस बिल्कुल एज इट इज आप अपलोड करते हो ना, उस 5 मिनट में शायद कोई बंदा या बंदी उन्होंने टिकटॉक ऑन किया, उसी वक्त वो देख ले और उसका इम्पैक्ट पहुंचे। ठीक है ना? हाँ वो बात भी आपकी ठीक है, एक चैनल होना चाहिए जहां पर प्रॉपर एडिटर काम करे। ठीक हो गया? और एक होता है जहां बिल्कुल पर कोई, मैं बिल्कुल एग्जांपल देता हूँ टिकटॉक की, टिकटॉक में यूसुफ और पतलू की एग्जांपल देता हूँ। ये मैच खेल रहे होते हैं और इनके पास कम से कम 20-30 एडिटर है, मगर जैसे ही मैच खेल रहे होते हैं ना, बाज इनके लड़के लड़कियां उसी वक्त उसको अपडेट करती है, अभी मैच खत्म नहीं होता और वो फॉर यू पे वायरल होता है, और वो इसमें कोई इन्होंने एडिटिंग नहीं की होती। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद फिर एडिटेड वीडियो आती है, मगर कभी कभी होता है जो रॉ वीडियो होती है ना, वो एडिटेड से ज्यादा वायरल हो जाती है। मानी कुछ ऐसे ही है ना मानी? बिल्कुल ऐसे ही है व्हाट BFT भाई, जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। आपसे ये सेम लाइक जिस तरह हम डिबेट करते हैं, आपने देखा होगा मेरी दूसरी आईडीज पे डिबेट की कोई एडिट नहीं हुई हुई, बस सिंपल उसको क्रॉप करके हमने पोस्ट किया हुआ है। तो उस पे हमारे जो यहाँ पे हम अगर एक महीने में इतने व्यूअर्स नहीं ला सकते जितनी हमारी जो डिबेट्स की रिकॉर्डिंग वीडियोस होती हैं उनको जो लोग देख चुके हैं। तो बिल्कुल BFT भाई की बात पे मैं एग्री करता हूँ। तो माइंड नहीं करना अब हमदान भाई, मैं देखो मेरा काम है आप लोगों को एडवाइस देना, बाकी आप काम वो करो जो आपका दिल मानता है। जी ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये था कि हमें इस डिजिटल दौर में ना स्पीड इज इम्पोर्टेंट, स्पीड इज एसेंस, कि जितनी क्विकली आप खबर को ब्रेक करोगे ना, वो आप ओरिजिनल बन गए। अगर जितना भी देखो 5 मिनट भी ना बासी खबर हो जाती है। तो जैसी आपको मिलती है खबर उसी को रिसाइकल करें, आप अपलोड करें स्ट्रेट अवे। थोड़ी इसमें ऑब्वियसली प्लस माइनस आप कर सकते हो, मगर कोशिश किया कि जितनी क्विकली आप उसको एक्सपोज करोगे उतना जल्दी हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? तो कोशिश बिल्कुल आप ऐसा करें, एक चैनल आप बनाएं जिसमें आपकी नाइस एडिटिंग वीडियो होगी। वो जैसे यूट्यूब हो गया, उसमें क्या है कि वो वीडियो पड़ी रहती है, 2-3 साल तक पड़ी रहती है, शायद इससे ज्यादा भी हो। मगर टिकटॉक में ये कि हर सेकंड में कोई नई वीडियो आ रही है, तो आपकी ऑटोमेटिकली एल्गोरिदम में नीचे चली जाती है वीडियो। तो कोशिश किया करो कोई स्टेट। एक और मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता लेता हूँ कि आप जब कोई चीज जहन में कोई आइडिया आता है ना, उसको बना के ड्राफ्ट में ना डाला करो। मैंने अब पर्सनली एक्सपीरियंस की, जो चीज मैं ड्राफ्ट से निकाल के डालता हूँ ना, वो बड़ी देर बाद उसके नंबर आते हैं, और जो आपने डायरेक्ट कोई चीज सोची बनाई और ठा करके डाल दी, वो उसको व्यूअरशिप स्ट्रेट अवे आती है। कि टिकटॉक को भी पता है कि जो चीज आपने ड्राफ्ट में डाल दी है वो आपकी सेविंग में हो गई, वो पुरानी कहानी। डज इट मेक सेंस अबू हमदान भाई? ये एग्जैक्टली ब्रो,
بالکل زبردست تو ویڈیو ہے جی. کوشش کرنا چاہیے کہ جو بھی آپ کے ذہن میں آئیڈیا ہے نا اس کو اسٹریٹ اوے بناؤ اور ایک دم اپلوڈ کر دو. ہاں بعض چیزیں آپ اپلوڈ نہیں کر سکتے 10-12 ویڈیو ایک ساتھ، تو ڈرافٹ میں 100% آپ نے ڈالنی ہے چیزیں، مگر کوشش کیا کرو جو سب سے آپ کا آپ اپنی ریٹنگ کیا کرو کہ آپ کے پاس 10 ویڈیو ہے، ان میں سے نمبر 1 ویڈیو آپ کے ذہن میں کون سی ہے اس ٹائم کے لحاظ سے، اس موقع کی مناسبت سے، تو نمبر 1 جو ہے اس کو اپنے ڈرافٹ میں نہیں ڈالنا، اس کو اسٹریٹ اپلوڈ کر دو. باقی 9 ویڈیو آپ ڈرافٹ میں ڈال دو اور باری باری کرے. کیا خیال ہے ابو عمدان بھائی؟ جی جی بی ایف ٹی بھائی بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح آئیڈیا جی جی. مانی بھائی آپ بھی ٹیکنیکل بندے ہیں، آپ بتائیں، آپ ہمارے ٹیکنیکل بھی ہیں. نہیں وٹ ڈو بالکل یو تھنک؟ جیپی بھائی، آپ جو بھی بات کرتے ہیں نا وہ اس کی کوئی لاجک ہوتی ہے، وہ بالکل مجھے تو وہ چیز بالکل 100% سمجھ آ جاتی ہے. لیکن جو بات بو ہمدان بھی کر رہے ہیں نا وہ بھی بات ٹھیک ہے، ایڈیٹنگ ہونی چاہیے. لیکن بو ہمدان بھی ابھی ہمارے پاس ایک تو ٹائم کم ہے، دوسرا وہ بی ایف ٹی بھائی نے ابھی بات کی کہ سپیڈ کی نا، تو جتنی جلدی ہم خبر کو بریک کریں گے وہ اتنی جلدی وائرل ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یا تو آپ بہت بڑے ہوسٹ ہوں، آپ کی بہت بڑی فالوورشپ ہو، تو اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. اس کو چلو ضرورت ہے کہ وہ ایڈیٹنگ کرے. ہمارے اتنے ابھی فالوورز بھی نہیں ہیں. مین جو کاز ہے ہمارا وہ ہے کہ ابھی ہم نے کسی طرح جو ہے نا وہ جو بھی نیوز آئے تاکہ اس کو امیڈیٹلی ہم اس کو جو ہے نا وہ آگے نکال دیں. تو الحمدللہ ابھی تو ہمارے پاس بی ایف ٹی ٹی وی بھی ہے، تو ہماری کوشش ہونی چاہیے جو بھی اس طرح کی نیوز ہو، ویڈیو ہو، وہ بنا کے اپنی اس پہ پوسٹ کریں پروفائل پہ، اور ساتھ ہی بی ایف ٹی کو ٹیگ کر دیں تاکہ وہ بی ایف ٹی ٹی وی پہ بھی پوسٹ ہو جائے. تو جی بی ایف ٹی بھائی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ نہیں، اس میں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ لوگ مجھے مٹیریل دیتے ہیں، کیونکہ بس میں اپنی لائف میں بھی بزی ہوتا ہوں. تو میں تو آپ سب کو اوپنلی بولا کہ بی ایف ٹی کو اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیسے یہ ایڈیٹنگ کرتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں، مجھے ان چیزوں کا کچھ پتہ نہیں ہے. مگر آپ لوگ بھیجتے ہو، آپ نے دیکھا ہوگا چاند بھائی ہیں، جو سردار بھائی ہیں، جو بڑے بڑے جو لوگ ہیں، ان کی بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوتی ہے، تو ان کا اللہ بھلا کرے وہ مجھے بھیج دیتے ہیں. تو اوبیسلی ساری تو میں نہیں اپلوڈ کر سکتا، پھر لگے گا کہ یہ ایک ہی بندے کا چینل ہے. تو کبھی اس میں سبھی کاظمی کی ہوتی ہے، کبھی چاند بھائی کی ہوتی ہے، کبھی ظفر بھائی کی، کبھی ڈفرینٹ لوگوں کی، نظر صاحب کی، ابو حمدان بھائی کی، مانی آپ کی بھی ہوتی ہیں. ہر بندے کو موقع ملتا ہے. مگر یہ کہ عوام کو چاہیے ویرائٹی. اگر سیم کانٹینٹ میں ڈال رہا ہوں نا تو وہ بھی بور ہو جائیں گے، تو ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا میں تھوڑی سی وائلڈ لائف کی طرف چلا گیا ہوں، کہ کیونکہ مجھے رپورٹیں کافی پڑی تھی، تو میں نے کہا ٹک ٹاک کو بھی تھوڑا سا دھوکہ دیں کہ صرف پی ٹی آئی نہیں ہے، یہاں پر گورے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو ڈفرینٹ قسم کی. تو آپ بھی کوشش کیا کریں، آپ پی ٹی آئی ہر بار نہ کیا کریں، ساتھ میں ایک آدھ کوئی جنرل ویڈیو اپلوڈ کر دیا کریں. فٹ بال کی ہوگی، ٹینس کی ہوگی، جو بھی آپ کا، کرکٹ کی ہوگی، جو بھی آپ کا وہ ہے شوق وغیرہ ہے نا، تو ایک آدھ چیز ایسے کر لیا کریں، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو پرائیویٹ کر دیا کریں. تو یہ بھی ایک ہے کہ بھئی اپنی آئی ڈی کو کیسے آگے چلا سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اوبیسلی آپ کا پیار ہے پی ٹی آئی سے ہے یا جس پارٹی سے بھی ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ میں پٹواریوں کو بھی کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ان کی بھی ترقی ہو، ان کے بھی رزق میں، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، تو ان کے رزق میں بھی حلال اضافہ ہو. اینڈ انشاءاللہ ایک دن وہ سچے پاکستانی بنیں گے اور حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے. مگر جب تک وہ نہیں کھڑے، پھر بھی ہمارا سوچ ہوتی ہے کہ وہ بھی حلال کا رزق کمائیں، ان کے رزق میں بھی اضافہ ہو. وہ الگ بات ہے کہ ہم سے وہ ایگری نہیں کرتے، ہماری خان کو نہیں پسند کرتے، مگر ہمارا مشن ہے کہ بھئی ہر مسلمان کے گھر میں رزق اچھا ہو، حلال کا رزق آئے. تو ان کے لیے بھی یہی ایڈوائس ہے کہ بھئی جب آپ کی آئیڈیا خراب ہو رہی، نمبر 1 تو آپ رپورٹیں نہ مارا کرو. اچھا دوسری چیز میں آپ کو بتا دوں، جب آپ لوگ رپورٹیں مارتے ہو نا، تو کوشش کیا کرو کہ ایک سیپریٹ آئی ڈی رکھو، ادھر سے اگر آپ نے یہ غلط کام کرنا ہے تو اسے کیا کرو. ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، جب یہ ایک آئی ڈی سے رپورٹیں مار رہے ہوتے ہیں نا، تو ٹک ٹاک کو پتہ ہوتا ہے کہاں سے یہ آپ فائرنگ کر رہے ہو، تو انڈائریکٹلی آپ اپنی آئی ڈی کو بھی خراب کر رہے ہو. یہی لوگ ان کی سمجھ میں نہیں آتا پٹواریوں کی. جب آپ ایک نیگیٹو کام کر رہے ہو نا، تو ٹک ٹاک کو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں سے نیگیٹو انرجی جنریٹ ہو رہی ہے. تو آپ کوشش کیا کرو، ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ زیادہ پازیٹیو انرجی جنریٹ کریں، نیگیٹو سے دور رہیں. تو اگر آپ کہیں پہ رپورٹیں مار رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھ بھی نقصان کر رہے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ آپ کی جو بھی ویڈیو آپ پوسٹ کرو گے اس کی ویورشپ ہی نہیں ہوگی، کہ ٹک ٹاک کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ تو کوئی اور ہی کام کر رہا ہے. یہاں اس کا کوئی، ٹک ٹاک کا مین کام ہے وہ بزنس ہے اور کنٹینٹ کو پروموٹ کرتا ہے. صرف اس کے 2 کام ہیں. نمبر 1 یہ پیسے بناتا ہے، اس کا کام ہے بزنس، اور نمبر 2 کنٹینٹ کو پروموٹ کرتا ہے. یہ کمپیٹ کر رہا ہے یوٹیوب کے ساتھ، فیس بک کے ساتھ، ٹویٹر کے ساتھ، نیشنل انٹرنیشنل ٹی وی چینل کے ساتھ یہ کمپیٹ کر رہا ہے. تو ابھی تو یہ امیزون کے ساتھ بھی اس نے کمپٹیشن شروع کر دی ہے کہ انہوں نے اپنی اسٹور بھی لانچ کر دیے ہیں، ٹھیک ہے نا، بائنگ اینڈ سیلنگ کے اسٹورز. تو آپ نے اس کو بھی یاد رکھنا ہے کہ بھئی ایسا کریں کہ بھئی کو فائدہ ہو.
ٹھیک ہے نا. نیگیٹو سے کچھ نہیں ہوتا. آج ہم میں عمران خان کی کوئی ویڈیو ڈالتا ہوں, آپ رپورٹیں مار کے اس کو اڑا دو گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر وہ میری ویڈیو کوئی ڈویٹ کر لیتا ہے, وہ چل رہی ہوتی ہے. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ کسی ویڈیو کے ساتھ ڈویٹ کرتے ہیں نا, تو اگر میری ویڈیو کسی نے ہٹا بھی دی, آپ کی ڈیوٹ والی چل رہی ہوتی ہے. مانی بھائی ایسے ہی ہے. جی جی بالکل، جب تک آپ خود ویڈیو نہیں ہٹائیں گے اس وقت تک وہ دوسرے کے پاس سے ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی ہے کہ بھئی آپ سب بھائی بہنوں کو اپنے چینل کو 8 فروری تک بچانا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈویٹ کریں. ایک بھائی نے مجھے مشورہ دیے, وہ اپنی ڈویٹ خود ہی ڈویٹ کر کے بھیجتا ہے. آپ لوگ کو شاید پتہ ہو کون سے بھائی ہیں, اور ان کا کافی بڑی ویورشپ ہے. تو وہ اپنے آپ کو ہی ڈویٹ کر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مجھے اب رپورٹیں آنے بند ہو گئی ہیں. تو اس کو بھی میں انشاءاللہ پریکٹس کروں گا. تو جن جن کے پاس کیسے بھی آئیڈیا ہوں, یہ بھی آپ شیئر کیا کریں. یہ بھی صدقہ جاریہ ہے کسی قسم کی بھی. ابھی ہم یہاں ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہیں, تو یہاں کی بھی کوئی انفارمیشن آپ کے پاس ہو, وہ شیئر کریں, صدقہ جاریہ ہوگا. ٹھیک ہے نا جی ابو حمدان بھائی؟ زبردست زبردست زبردست۔ اچھا ساتھ ساتھ ہم اپنے جو کیمپین ہے اس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ تو جتنے جی بھائی جی ادھر بالکل. مانی آج کے بعد مانی بھائی اور ابو حمدان کمبینیشن ہے, تو میں بریک لے رہا ہوں. اوور ٹو یو مانی بھائی, ابو حمدان بھائی, اوور ٹو یو گائز. اوکے برادر، اوکے ہو نا جی۔ ادھر ہی رکیں، آپ بھی جو ہے نا کنٹینیو کریں، تھوڑا جانا سا نہیں، کوپریٹ جانا کریں۔ نہیں، ادھر ہی رکنا جی۔ اچھا جو ہماری کیمپین ہے جس پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں پچھلے کافی مہینوں سے، وہ کیمپین یہ ہے کہ جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، آپ لوگوں نے یہ کوشش کرنی کہ آپ لوگوں نے پاکستان میں 1 روپیہ نہیں بھیجنا کسی بھی بینکنگ چینل سے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ آپ جب پاکستان پیسہ بھیجتے ہو، وہ جاتا ہے آپ کے پاکستان کے ریزروز میں. ایک سٹیٹمنٹ بنتی ہے وہاں پہ، بینک کی سٹیٹمنٹ ایک بنتی ہے. اس سٹیٹمنٹ کو وہ لوگ شو کر کے بیرونی ممالک سے قرضے لیتے ہیں. جو بھی ان کی خریداریاں ہوتی ہیں وہ اس سٹیٹمنٹ کے ذریعے کی جاتی ہے. تو آپ لوگوں نے اس چینل کو، اس پائپ لائن کو مکمل طور پر کاٹنا ہے، تقریباً 1 سے 1.5 مہینہ یا 8 فروری تک کم از کم. ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اپنے ملک میں جتنے بھی ہمارے احباب ہیں، جتنے بھی ہمارے رشتہ دار بہن بھائی پاکستان میں ہیں، دوست ہیں، ان کو ہم لوگوں نے یہ تاکید کرنی ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے پاکستان میں کسی قسم کی کوئی ایسی خریداری نہیں کرنی جس قیمت پر ان کو ٹیکس جاتا ہو. صحیح ہے؟ مطلب کہ آپ لوگوں نے ہوم اپلائنسز نہیں خریدنی، آپ لوگوں نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں خریدنی جس پر ان کو ٹیکس کی مد میں ان کی تنخواہیں ملیں، ان کے بچوں کی عیاشی کا سامان ملے، ان کے پروٹوکولز ہوں، ان کے بیرونی ممالک سے خریدے گئے پالتو جانور ہوتے ہیں ان کے کھانے پینے کی اشیاء ہوں، اور ان کے جو آپ کے پیسوں پر جو بھی عیاشیاں، جو بھی بدکاریاں یہ لوگ رات کو یا دن دہاڑے کرتے ہیں اس پر ان کو کچھ پروموٹ ہو. ساتھ ساتھ آپ کے اوپر جو چلائے جانے والی گولیاں یا آنسو گیس شیلنگ، جو بھی آپ جب اپنے حق کے لیے بات کرتے ہو، جب آپ کے دروازے توڑ کے آپ کے گھروں میں گھستے ہیں، تو ان کو آپ لوگوں نے اس طریقے سے کمزور کرنا کہ آپ کے سامنے سر اٹھا کے نہ کھڑے ہو سکے. دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں نے نہ بجلی کے بل دینے ہیں، نہ گیس کے بل دینے ہیں. تو اس طرح سے آپ ان کو ٹوٹلی ان کی جو ہے نا پائپ لائنس کو کاٹو گے، ان کو مفلوج کرو گے معاشی طور پر. تو انشاءاللہ دیکھو گے آپ کے فری فیئر آپ کو الیکشن بھی ملیں گے اور یہ لوگ ملک چھوڑ کر بھاگیں گے انشاءاللہ. یہ ووٹ ہماری ہے. بھائی آئیں, علی بھائی ویلکم. علی بھائی ویلکم. جی السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ الحمدللہ, آپ سنائیں کیسی ہیں؟ آپ کے پاس ٹائم ہے؟ جی آپ کو کسی آواز آ بزی رہی ہے ہوتے میری ہیں صحیح؟ آپ؟ بالکل بالکل کلیئر. جی جی آواز آ رہی ہے. اوکے اوکے، زندہ باد. تو ہم جی نے جی بولا میں اگر اس آپ کے لیے پاس آیا ہوں ٹائم ہے کہ آپ سے کوئی بات ہو سکے. آپ کو میں ڈائریکٹ مائک دیتا ہوں, آپ ڈائریکٹ انشاءاللہ ہم کو مین اسکرین پہ لاتے ہیں. اوور ٹو یو میرا بھائی, اوور ٹو یو بھائی. ویسے بتاؤ آپ ڈسکس کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ What is that؟ آج تو تھا ہمارا ٹاپک یہی تھا کہ بھئی جو بلے کا نشان ہم سے انہوں نے لے لیا, اور اگر وہ سیٹیں ہوں گی ہماری جو ہوتی نا کیا کہتے ہیں پروپورشنل سیٹس وومن کی اور مائنورٹی کی, اگر آپ کے پاس پارٹی اگر آپ کی نہیں ہوگی, انڈیویجول آپ لڑتے ہیں تو وہ آپ کو نہیں ملے گا.
مگر اوبیسلی آپ جو ہیں اوبیسلی آپ کی گہری سوچ ہے دین پہ بھی دنیا پہ بھی، تو اوور ٹو یو، آپ سارے سیناریو کو آپ سمر اپ کرتے ہیں اپنے الفاظ میں، تو ہم سب آپ کو انشاءاللہ سنیں گے، اچھا لگے گا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے۔ اوور ٹو یو میرے بھائی۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں یہ جو بلے کا نشان لینا ہے نا، یہ ایک ایسا عمل ہے، اس میں دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ جو خان صاحب کے ساتھ تو زیادتی بہرحال ہو ہی رہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ بھی مسترد کر دیے گئے ہیں، اور باقی چیزیں بھی بہت ساری ایسی ہیں جو بڑی تشویش والی ہیں، بڑی کھلم کھلا دھاندلی ہو رہی ہے۔ میں نے ایک پوسٹ بڑی اچھی ایک جگہ پڑھی ہے کہ کمپنی اس دفعہ نواز شریف کو ایسے لائنز پہ اقتدار میں لانا چاہتی ہے کہ وہ ساری زندگی شیشے میں کھڑے ہو کے یا کہیں بھی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں کوئی جمہوری آدمی ہوں۔ بالکل وہ زندگی میں وہ ابھی ایسے طریقے سے آئے گا بس۔ تو جمہوری تو وہ پوری پارٹی اب نہیں رہی ہے، کہیں سے وہ ووٹ کو عزت دے کے ایک نعرہ بنایا کرتی تھی، پھر اور بہت سارے اس طرح کے وہ نعرے بنانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن آخر میں آ کے ان کو پتہ چل گیا کہ اصل میں ہم یہ ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ آتے ہیں، ہم لوگ انٹرنیشنل ایجنٹ ہیں، جو بکے ہوئے لوگ ہیں پاکستان کے اندر، ان میں سے سب سے سر فہرست نواز شریف کی فیملی ہے، باقی بھی بکے ہوئے ہیں، لیکن یہ آگے باقیوں کو بائی کرتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اس میں ججز ہو گئے، اس میں باقی پارٹیز ہو گئی، اسٹیبلشمنٹ ہو گئی، یہ ایٹ دی ٹاپ ہے، یہ سرگنا ہے پاکستان کو برائب کرانے میں، پاکستان کے ان لوگوں کو جو جن میں یہ پوٹینشیل تھا کہ وہ بک سکتے ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ان کو برائب کرانا، ان کے فیسیلیٹیٹر بننا۔ وہ بیسیکلی یہ نون لیگ اینڈ کمپنی جو ہے، ان میں سے یہ فیملی جو نواز شریف کی ہے وہ سر فہرست ہے، اسی لیے ان کو ہر دفعہ ریلیف ملتا رہا ہے۔ ایون اب تو زرداری بھی، اس کا بیٹا بھی کہنے لگ گئے ہیں کہ بھائی یہ تو کچھ بہت ہی بڑی ڈگری کے لوگ ہیں، کیونکہ ابھی تک میں سمجھتا ہوں زرداری اینڈ فیملی کو اس لیول کا کی وہ نہیں ملی ہے پریویلیج آف کائنڈ آف کہ جی وہ اس لیول پہ برائب کر سکیں یا ان کو اتنا پیسہ دیا جائے کہ وہ آگے ڈسٹریبیوٹ کر سکیں ان تمام بکاؤ لوگوں کو۔ پاکستان جس طرح بکاؤ میڈیا ہو گیا، اب جو بھی کہہ لیں بکاؤ، ٹھیک ہے نا، تو یہ فیملی سر فہرست ہے۔ اسی لیے پہلے بھی یہ 10 سال ڈیل کر کے گئے، پھر دوسری دفعہ بھی یہ گئے، انہوں نے جنرلوں کے ساتھ بھی پنگا لے کے ان کو بھی اپنے نیچے بہت نچلے لیول پہ لانے کی کوشش کی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کھانا ہے تو پھر برابری کی سطح پہ کھانا ہے۔ ان کی اصل میں پہلے جو لڑائی ہوا کرتی تھی نا، وہ یہ لڑائی نہیں ہوا کرتی تھی جو اب ایکسپوز ہو کے چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جی کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کو انڈر لانے کی۔ یہ بیسیکلی ہوتا تھا کہ ان کو بالکل گرانا چاہتے تھے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کے جو بقاؤ لوگ ہیں، ان کو بڑے کم ریٹ پہ یہ ڈیل کرنا چاہتے تھے، جس وجہ سے لڑائی ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب انہوں نے اپنا ریٹ طے کر لیا ہے ہائی، انہوں نے کہا بھائی برابری کی سطح پہ ہوگا، یہ ایسے نہیں ہوگا جو آپ۔ اسی لیے ان کی 2-3 ٹرمز میں ان کو کیوں نکالا جب یہ روتا پھرتا رہا نواز شریف۔ تو یہ اب بیسیکلی وہ ان کی لڑائی جو تھی وہ پاکستان کے لیے نہیں ہوا کرتی تھی، وہ اپنے ریٹ کے لیے ہوتی تھی کہ جی ہمارا ریٹ تو برابری کی سطح پہ ہوگا نا یا زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ نواز شریف چاہتا تھا کہ بہت نیچے جا کے کوئی ریٹ طے ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ ان کے پھڈے پھر ہوتے رہے۔ اب میرا خیال ہے کوئی ریٹ بہتر طے ہو گیا ہوگا۔ بہرحال یہ ہے سارے کے سارے بقاؤ۔ خان صاحب جو ہیں وہ میں نے کل بھی براڈ پہ بات کی تھی آپ کی کہ اپنا کام کر چکے ہیں، انہوں نے اپنی دعوت کا کام کر دیا ہے، انہوں نے لوگوں کو وارن کر دیا ہے کہ وقت آ گیا ہے، ڈیسائسو مومنٹ ہے، آپ سارے لوگ تیار رہیں۔ اگر آپ لوگ تیار نہیں رہیں گے تو آپ کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے اس ملک کے اندر۔ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، یہ آزاد ملک نہیں ہوگا، آزاد ملک نہیں ہے پھر یہ، اگر یہ یہاں پہ یہی وتیرہ رہا اور یہی ان کا انداز رہا،
लोगों को सिलेक्ट करने का, इलेक्ट करने का, तो फिर ये कोई आज़ाद मुल्क तो ना हुआ, ये तो बिके हुए लोगों का एक कॉलोनी सी बन के रह जाएगी वो, कि जिनको आप ब्राइब करते रहें, उनसे अपनी मर्जी के काम लेते रहें। बस मेरा ख्याल है कि अब खान साहब के बल्ला जो लिया है सियासी तौर पे, उस पर थोड़ा सा मैं एनालिसिस कर देता हूँ कि बल्ला लेके बड़ा मैसेज दिया गया है कौम को कि खान साहब नहीं आ रहे हैं, उनके मुस्तरद करके कागजात उनको लोगों के दिलों से निकालने की कोशिश की जा रही है। और फिर ये डिमांड भी कर रहा है नवाज शरीफ कि मुझे अगर इलेक्शन लड़ाना है, मुझे 2/3 मेजोरिटी के में लेके आओ। फिर नखरे बड़े हैं, नखरे है ना, नखरे बड़े हैं आजकल उसके, कि जी बल्ले का निशान भी मैंने इसको नहीं देना है, 3rd डिग्री भी लगवाना है। ये कहता था मेरे पास एसी उतरवाओ, इसका एसी भी उतरवाओ, सब कुछ करो। अब वो अपने हटदर्मी की जो है ना वो इंतहा के ऊपर सब लोगों को ले गया है। तो बहरहाल ये कोई इलेक्शन तो नहीं है, ये तो एक मिली भगत है कुछ इदारों की, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ को लाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ पीपल पार्टी को पैनिक हो रहा है, वो परेशान है कि ये तो कोई हमें बीच में से क्या हिस्सा मिलेगा। हमने जो पीडीएम में आके खान साहब को उतरवा के, तो वो बीच में एक आध बयान और देते हैं, खान साहब के हक में भी देते हैं, ताकि वो अपना रेट हाई करें। ये कोई खान साहब के साथ या मुल्क के साथ वफादारी के लिए वो बातें नहीं होती है, ये होता है अपना रेट हाई किया जाए या हमें बराबरी की सतह पे ब्राइब किया जाए। तो ये पाकिस्तान में लड़ाई बड़ी देर से हो रही है इदारों की, कि भाई जब भी आप खाएं तो सही लेवल पे मिल के खाएं, कोई एक बंदा ज्यादा ना खाए। तो अभी पिछले दिनों जब बिलावल जरदारी का बयान आया, तो मुझे लोगों ने पूछा कि डॉक्टर साहब ये तो लगता है पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो है वो उनका मिलके कोई इत्तेहाद ना बन जाए। और मैंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, खान साहब ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। ये नून लीग के साथ नेगोशिएट करने के लिए स्टेटमेंटें दे रहे हैं कि भाई आप मिल के खाना है। ये तय हुआ था कि भाई एक सर्टन रेट होगा हमारा, ये नहीं होगा कि जब आप कामयाब हो जाएंगे तो फिर आप सोलो फ्लाइट ले लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब कभी कभी दुश्मन का मुखालिफ जो होता है या दुश्मन से धोखा खाया हुआ बंदा वापस आपके पास आ जाता है, तो वो भी एक अल्लाह की मदद ही होती है। अगर ये लोग ऐसा हो जाता है तो फिर पीपल पार्टी खान साहब को जाके कह सकती है कि खान साहब हमारे साथ जाती हुई है, तो आप के हम साथ हैं, ये है वो है जो भी। अगर खान साहब ने कोई ऐसी डील करनी नहीं है, दोबारा भी ये नून लीग डील करेगी फिर इनके साथ। वो फिर इनको कहेगी कि भाई ठीक है, आप जो भी रेट तय कर रहे हैं हम आपको देंगे, जो पोर्शन आपको गवर्नमेंट में चाहिए वो भी मिल जाएगा, जो वजारतें चाहिए वो भी मिल जाएंगी, आप ज्यादा रोला मत डालो, ठीक है ना। तो ये एक इस तरह का मुल्क है, ऐसे ये लोग हैं। अब इनके मुतालिक आप हुसैन साहब क्या बात कराएंगे। ये तो लेवल ही ऐसा हो गया है कि कोई जी होश आदमी जो है वो दंग रह गया है कि यार लोग इतने कमीने भी हो सकते हैं। बस ये कहूंगा मैं आज। मैं सुनता हूँ आपकी ब्रांड को, फिर मैं बीच में कोई सवाल हुआ तो मैं जवाब दे दूँ, ठीक है। जबरदस्त, हमेशा की तरह माशाल्लाह, वेरी नॉलेजेबल। अच्छा, मिस्टर खान आपका कोई सवाल हो, नदीम भाई आपका कोई सवाल हो, हाई वोल्टेज आप लोगों का कोई सवाल हो, तो अली भाई मौजूद हैं जी। बारी बारी लेते हैं, तो पहले आते हैं मानी भाई आपके पास। जी बहुत शुक्रिया बीएफटी भाई। अली भाई वेलकम आपको हमारी ब्रॉड पे, हमारी नहीं आपकी ब्रॉड पे। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो काजी साहब फैसले दे रहे हैं इनके बारे में कुछ आप कुछ थोड़ा सा अगर बता दें, इनकी नफ्सियात के बारे में, ये जो क्या सोच के ये इतना जो है ना वो मुश्किल फैसले कर रहे हैं, अजीब से फैसले, मुश्किल तो देखो नहीं है। अभी आजकल मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। अभी आजकल फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे एक चीज ट्रेंड कर रही है कि बड़ी सीट पे छोटा आदमी बैठ गया है, ठीक है। तो ये ट्रेंड कर रहा है इस वक्त ना जरा सोशल मीडिया पे। तो मैं जरा ओवरऑल बात बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर ये एक्सरसाइज बहुत पुरानी चल रही है कि बड़े ही सीट पे छोटे आदमी बैठ जाए। इनका मतलब ये होता है, असल में अंडरलाइन उसकी स्टेटमेंट
یہ بنتی ہے کہ ایک نااہل آدمی کو آپ نے اس سیٹ پہ بٹھا دیا. بیسیکلی اگر اس کو پڑھے لکھے انداز میں کہا جائے کہ یہ نااہل آدمی بڑی سیٹ پہ چھوٹے آدمی کو بٹھانا. ابھی یہ ایکسرسائز وزیر اعظم کی سیٹ کے لیے بھی ہو رہی ہے. وہاں بھی ایک بڑی سیٹ پہ چھوٹے آدمی کو بٹھانے کی کوشش کیجیے. اس کا اہل نہیں ہے, جو نہ قوم کی پرابلم کو سمجھتا ہے, نہ آج تک وہ سمجھا ہے, وہ ایک ایجنٹ ہے, وہ بھی ایک چھوٹا آدمی ہے جو بڑی سیٹ پہ بٹھایا جا رہا ہے. تو پاکستان میں بیسیکلی میں آپ کو سچی بات بتاؤں 90% لوگ ایسے ہیں جو جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں وہ اس کے اہل ہی نہیں ہے. جو آدمی اہل آتا ہے نا اس کو یہ کھڑے لائن لگا دیتے ہیں. پنجابی میں ایک لفظ ہوتا ہے کھڑے لائن لگانا, یعنی اس کو اٹھاتے ہیں بلوچستان میں جا کے او ایس ڈی بنا دیتے ہیں. اس کو انگلش میں کہتے ہیں او ایس ڈی, آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی. اس کو کہتے ہیں اب زیادہ ایمانداری یا زیادہ ڈرامے بازی کی نا, ہم سب کو تنگ کیا تو ہم تمہیں, تو وہ بیسیکلی تھا تو وہ اہل آدمی, جس طرح اب خان صاحب پرائم منسٹر کے اہل تھے ان کو اتارا, اب ایک اہل آدمی کو لانے بٹھایا انہوں نے. پہلے شہباز شریف کو بٹھایا تو وہ بھی بڑی سیٹ پہ چھوٹا آدمی بیٹھ گیا تھا. تو ابھی جو طاغوتی طاقتیں ہیں یا جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز, ڈی نیوکلرائز, ڈی اسلامائز کرنا چاہتی ہیں, وہ ساری قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کی ہر ایک بڑی ڈیسیشن میکنگ سیٹ کے اوپر ایک ایسا آدمی ہونا چاہیے کہ جس کو ایزیلی ہم ہینڈل کر لیں, جس سے جو ہم نے کام کرانے ہیں, اپنی جو آرڈر ایگزیکیوٹ کرانے ہیں وہ کر سکیں. میری بات کو سمجھیں. تو اس لیے یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں یہ بھی ایک انتہائی نااہل آدمی ہے. انہوں نے جو 2-3 کویسچن کیے ہیں وہ جو سردار صاحب سے, اب میرے ساتھ بھی سردار لگتا ہے, میں نہیں لگاتا, میرے بھانجے لگاتے ہیں سردار علی احمد ڈوگر. میں انہوں کہتا ہوں بندے بنو, ایک عام آدمی کی طرح رہو. سردار, سردور, یہ میاں, ملک, یہ سارے لقب انگریزوں نے دیے تھے. ہم سب آدم کی اولاد ہیں, ایک انسان کی ہم اولاد ہیں. کئی لوگوں نیچ قوم, یہ جی فلانا نیچ قوم کا بندہ ہے, یہ جی فلانا فلانی قوم کا بندہ ہے. تو یہ بیسیکلی سارے انسانوں کی سوسائٹی نے یہ اپنے آپ کو وہ کرنے کے لیے بنائے ہیں. میں تو ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتا کہ جی کئی بندے مجھے کہتے ہیں آپ کی بڑی مارشل قوم ہے جی, فلانا ہے جی, دماغ ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ اس نے اس نے کہا جی یہ ریاض کون ہے, یہ کیا نام ہے, عمران ریاض. ارے گدھے, تمہیں یہ نہیں پتا عمران ریاض کون ہے؟ عمران ریاض کو سارے لوگ جانتے ہیں, وہ بھی جانتا ہے بڑی اچھی طرح, لیکن وہ آنکھیں بند کر رہا ہے اپنی, کیونکہ وہ برائب ہو چکا ہے. وہ آلریڈی پکڑا ہوا بندہ ہے. یہ جب کوئی غلط فیصلہ کرے گا نا یہ چیف جسٹس, اس کے 10,000 ریکارڈ ان کے پاس ہے, ان کی ویڈیو بھی ہوں گی جب یہ برائب ہو رہا ہوگا. اس لیے یہ پورا کا پورا فرسودہ نظام ہے, اس کو بیخ کنی کرنے کی ضرورت ہے, اس کو اکھاڑ کے پھینک دینا چاہیے. لیکن اس وقت جنگ ہو رہی ہے پاورفل برائبڈ لوگوں میں اور عوام میں. عوام کا پرابلم یہ ہے کہ عوام سوئی پڑی ہے. عوام کو یہ خیال ہی نہیں ہے کہ ہمارے حقوق کھائے جا رہے ہیں, ہمیں اٹھنا چاہیے, اپنے حقوق ان سے واپس لینے چاہیے. کیونکہ وہ بےچارے بجلی سے, پانی سے, کھانے سے وہ بالکل قاصر ہے, اور آہستہ آہستہ یا تو وہاں سے وہ بھاگ رہے ہیں, یا لوگ جو امیر تھے وہ مڈل طبقہ میں آ گئے ہیں, مڈل جو ہے وہ غریب ہو گئے ہیں, غریب بالکل جھگیوں میں چلے گئے ہیں. دن بدن ایک اپریسڈ سوسائٹی بنتی جا رہی ہے پاکستان, جس میں لٹیرے جو ہیں وہ اوپر ہیں, اور یہ سارے کے سارے نااہل لوگ جو ہیں ان سیٹوں پہ بٹھا دیے گئے ہیں. تو بس میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ اس وقت تک تو مجھے انتہائی ڈارک نظر آ رہا ہے. جب تک کہ کوئی اچھی خبر نہیں آئے گی, کسی ایماندار آدمی کو نہیں بٹھایا جائے گا آگے سے وہ کریکشن کرے. دیکھیں ہمارے ہاں کنسٹرکشن میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی قوم یا ایک پلاٹ لے لیں آپ, ایک بیر پلاٹ پڑا ہو جس پہ کچھ بھی کنسٹرکشن نہ ہو, اس پہ کوئی اچھی بلڈنگ بنانے میں
یا ایک ایسا پلاٹ جس پہ غلط بلڈنگ بنی ہو, اس پہ ڈبل ایفرٹ لگے گی. پہلے وہ بلڈنگ گرانی پڑے گی, پھر نئی بلڈنگ اس پہ بنانی پڑے گی, رائٹ. تو